خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج پھر ہم کچھ دنوں کے بعد مل رہے ہیں۔ ہم اپنے وطن عزیز اور ہر رات کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج بڑا پیارا موسم ہے، یکم جون ہے۔ خداوند یہ مہینہ بھی ملک کے لیے، کلیسیا کے لیے، دنیا کے لیے امن کا ہو۔ آج ہم سیکھیں گے مختلف قربانیاں۔ کوئی بھول چوک ہو تو میرے لیے دعا کرنا، معاف کرنا۔ انسان ہوں، جو پڑھا ہوتا ہے وہی بولتا ہوں۔ زبور 50 اور اس کی آیت نمبر 5 سے تلاوت کرتا ہوں۔ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ پیارو، مختلف قسم کی قربانیوں کا ذکر کلام پاک میں ہے۔ یہ زبور 50 خدا کا بزرگ بندہ زبور نویس یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ دنیا کے سارے کونوں سے میرے مقدسوں کو، یعنی جن کو میں نے چنا ہوا ہے، جن کو میں نے اپنے لیے الگ کیا ہوا ہے، پاک صاف لوگوں کو میرے حضور جمع کرو۔ تو آگے وجہ بتائی کہ جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ اسی طرح بزرگ داؤد کا ایک زبور ہے جس کا پنجابی ترجمہ ہے، تو قربانی نو نہیں چاہتا، اے خدا تو قربانی نو نہیں چاہتا، ٹوٹے دل دی اے قربانی یا رب تینوں بھاوے۔ پہلی ہم یہ سیکھ رہے ہیں شکستہ دل، ٹوٹا ہوا دل۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 66 باب آیت نمبر 2، بلکہ دونوں آیتیں بول دیتا ہوں، پہلی اور دوسری۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھوں نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں۔ آیت نمبر 2، خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنی نگاہ اسی شخص پر کروں گا اور اسی پر جو غریب اور شکستہ دل اور جو میرے کلام سے کام جاتا ہے۔ تو پنجابی میں کیا بولا تھا؟ تو قربانی نو نہیں چاہتا، نہیں تے تینوں دیندا، ٹوٹے دل دی اے قربانی یا رب تینوں بھاوے۔ یعنی کہ ہم لاکھوں روپے لگا کر جانوروں کی قربانیاں دے دیں، لیکن شکستہ دل نہ ہو، دل حلیم نہ ہو، خدا کے ڈر سے، خدا کے خوف سے، اور یرمیہ نبی کا شیبہ اس کے مطابق کہ خدا نے کہا میرا کلام ہتھوڑے کے مانند نہیں، یہ چٹان کو یعنی سخت دل کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ خدا کے اس ہتھوڑے کا ہر روز وار اپنے دل پر چلنے دیں تاکہ ہمارا دل ٹوٹ جائے، ہمارا دل شکستہ ہو جائے، ہم حلیم ہو جائے، فروخت ہو جائے، خاکسار ہو جائے۔ یہ قربانی خدا کو زیادہ پسند ہے۔ سب سے پہلی قربانی قائن اور حابل نے دی، جو انجام ہوا، جس نے دل سے دی، چھوٹے بھائی نے قبول ہوئی، بڑے بھائی نے ٹوٹے دل سے دیا، جو بھی فصل کا نذرانہ وہ قبول نہ ہوا۔ پھر طوفان کے بعد پاک پرندوں کی قربانی بزرگ نوح نے دی۔ پھر تیسری قربانی پیدائش 15 باب شام کے وقت خدا نے اپنے بندہ اپنے دوست ابراہم سے مانگی۔ پھر آگے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو شریعت میں آیا، خطا کی قربانیاں، سلامتی کے ذبیحے، سال بہ سال پوری قوم کی طرف گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں،
اور شریعت میں وہ ہر روز قربانیاں دیتے، سال میں سال قربانیاں دیتے۔ جب ہیکل کی مخصوصیت ہوئی، لاکھوں جانور قربان کر دیے، لیکن تو بھی سلیمان بادشاہ کے باپ داؤد نبی کہتے ہیں ٹوٹے دل دی یہ قربانی خدا کو اچھی لگتی ہے، شکستہ دل ہونا۔ اگر ہم جانوروں کی قربانیاں دے دیں اور اپنی قربانی نہ دیں، اپنی قربانی کیا ہے؟ رومیو کے نام پر رسول کا خط، اس کا 12واں باب ہے، وہاں مسیحی قربانی کا ذکر ہے، روحانی قربانی کا ذکر ہے کہ ہم اپنے بدنوں کو پاکیزگی کی حالت میں، شکستہ دل کی حالت میں، خاکساری کی حالت میں، جو خدا کو پسند ہو جائے، اس کے حضور شخصی، خاندانی، اجتماعی طور پر خدا کے حضور بیٹھیں، جھکیں، سجدہ کریں، کھڑے ہو کے عبادت کریں، دعا کریں، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جتنی دیر بھی انسان کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، گھٹنے ٹیک سکتا ہے۔ یہ اس بدن کی قربانی۔ تھکاوٹ آئی ہے، نیند آ گئی ہے، بھوک بھی لگ گئی ہے، پیاس بھی لگ گئی ہے، لیکن جتنی دیر خدا کے حضور رہیں، اچھا ہے کہ اپنی پیاس کو، بھوک کو، نیند کو، تھکاوٹ کو بھی یعنی کہ اپنے قبضے میں لیں، غالب آئیں اس پر، اور یہ قربانی خدا کو قبول ہو جائے۔ اس کے دیے وقت سے وقت دینا، اس کے دیے وقت میں سے اسے وقت دینا، وقت کی قربانی۔ اس کے دیے ہوئے پیسے میں سے خدا کے کام کے لیے، خدا کے نام پر، خدا کے لیے پیسہ لگانا، پیسہ دینا، پیسے کی قربانی۔ لیکن قربانی ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو خدا کو پسند ہو اور ہمیں بھی پسند ہو، خدا اس کی ڈیمانڈ کر دے، اس کے حضور پیش کر دینا، وہ قربانی ہے۔ جیسے پیسے کی قربانی کا ذکر کیا، وقت کی قربانی کا ذکر کیا، لیکن پیدائش کی کتاب میں خدا نے اپنے دوست ابراہم سے بقول بائبل مقدس اب اس کے بیٹے اسحاق کی قربانی مانگ لی۔ 18ویں باب میں اسحاق کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس کے آگے خدا نے کہا ابراہم اپنے بیٹے اسحاق کو، جس کو تو دل سے پیار کرتا ہے، میری راہ میں قربان کر دے۔ اور میری یاد کے مطابق بزرگ ابراہم نے اپنے بیٹے غالباً جو 13، 14، 15 سال کے تھے اسحاق کو لیا، 2 نوکر لیے، لکڑیاں باندھی، گدھے پر رکھی، آگ لی، چھری لی، رسی لی، سب کچھ لیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے موریا کے پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ اور وہ موریا کا پہاڑ یروشلم کے آگے ہی ہے۔ بے شک میں گیا تو نہیں، لیکن میری اسٹڈی کے مطابق 1000 سال بعد وہی کھیت ان کے نسل کے بزرگ داؤد نے مسیحیت بادشاہ ارنان یبوسی سے خریدا تھا، جب قوم اسرائیل کی گنتی کی گئی تھی۔ اور وہی کھیت پھر جہاں بیت المقدس ہے، سلیمانی ہیکل ہے، اور اسی کونے پہ ہی قربان گاہ بنی، اور وہی علاقہ ہے جہاں خدا یسوع مسیح کو ان پہاڑوں میں ایک پہاڑ پر قربان کیا گیا، خدا کے برے کو۔ وہی خطہ، وہی علاقہ ہے سارا۔ خدا ہماری قربانی مانگتا ہے، حلیمی کی قربانی، فروتنی کی قربانی، خاکساری کی قربانی، تابعداری کی قربانی، وفاداری کی قربانی۔ اب یہاں بزرگ ابراہم تابعدار اور وفادار نظر آ رہے ہیں۔ 3 دن کی مسافت کی انہوں نے، موریا پہاڑ پر پہنچے۔ 2 نوکر کو کہتے ہیں
نوجوانوں آپ اس گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا عبادت کر کے ابھی واپس آئے۔ کتنا بڑا ایمان، ایمانداروں کا باپ کہ جس خدا نے مجھے 100 سال کی عمر میں یہ وعدے کا فرزند اسحاق دیا ہے، جس سے دنیا کی نجات کا کام آگے چل رہا ہے، یہودا کے قبیلے کا ببر اسی نسل میں سے آئے گا، حضور المسیح خدا کا بڑا قربان ہونے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے، اور خدا اس اسحاق کو میرے ہاتھوں سے قتل نہیں ہونے دے گا۔ میں اور یہ لڑکا قربانی دے کر واپس آئے، عبادت کر کے آئے، اور بیٹے اسحاق نے پوچھا جب لکڑیاں ان کو یہاں لا دی گئی، اے باپ برا کو ذبح کرنے کے لیے چھری بھی ہے، باندھنے کے لیے لکڑی بھی ہے، سوختری کرنے کے لیے لکڑیاں اور آگ بھی ہے، یعنی باندھنے کے لیے رسی ہے، لیکن وہ برا کہاں ہے جس کو ہم نے قربان کرنا ہے؟ تو خدا کے بندہ نے بڑے ایمان سے کہا خدا آپ مہیا کرے گا، یہوہ یری، یہوہ مہیا کرتا ہے۔ اور مرد خدا نے اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ دیا، لکڑیوں پہ لٹا دیا، آنکھیں بند کر دی۔ فلم میں بھی دکھائے گا جیسے ہی قربانی کے لیے چھری اٹھائی وہ خدا دیکھ رہا تھا، فرشتے کو کہا میرے بندہ کو آواز دے دے، اے ابراہم، اے ابراہم، اپنا ہاتھ روک لے، میں سمجھ گیا تو خدا سے ڈرتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ اس حد تک قربانی کئی بار خدا مانگتا ہے، لیکن ہم سے جانوروں کی قربانی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، کسی بیٹے یا بیٹی کی قربانی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہاں اس بدن کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس بدن کو خدا کے حضور کھڑا کر لیں، جھکائیں۔ مبارک کیا وہ لوگ جو ساری ساری رات خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ اس بدن کی قربانی، وقت کی قربانی۔ اے عزیزو، جو زبور 50 میں پڑھا، خدا کہہ رہا ہے میرے مقدسوں کو، فرشتوں کو کہا، حالانکہ وہ وقت آنا ہے، بھی آ رہا ہے، کہ چاروں کونوں سے میرے حضور فراہم کرو، جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور وہ جانوروں کی قربانی کا ذکر نہیں، خداوند کی تابعداری اور وفاداری کی قربانی۔ تیرے ہتھیار ہوون کے خداوندی وفاداری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر تینوں نہ رات ہندیاری۔ خداوند یسوع مسیح نے، خدا کے برا نے وفاداری کی، کوہ کلوری پر، گلگتہ کی پہاڑی پر۔ گلگتہ کا ترجمہ ہے کھوپڑی کا مقام۔ خدا کے برا ہوتے ہوئے ہمارے لیے وہ قربان ہو گئے، انہوں نے قربانی دی اور ہمیں جانوروں کی قربانی سے آزادی دلائی۔ وہ خود قربان ہو گئے، اب وہ ہم سے قربانی مانگتے ہیں، یعنی شخصی عبادت، خاندانی عبادت، کلیسیائی عبادت، اجتماعی عبادت، ملکی سطح پر عبادت، عالمی سطح پر عبادت، یہ قربانی مانگتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ یعنی خداوند کی تابع داری میں رہنا عبادت ہے۔ لیکن کچھ سامنے کے لوگ بھی دیکھیں اس سے اچھا فائدہ اٹھائے، خدا کے حضور تابع دار رہنا۔ وہ جو رومیو 12 باب 2 آیت ہے جہاں قربانی کا ذکر آیا تو آگے ہے یہی تیری معقول عبادت ہے۔ خداوند سب کی ایسی قربانی کو قبول کرے کہ ہم رات کے وقت بھی جتنا بھی خدا کے حضور بیٹھ سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں، کھڑے۔ اور خدا کا شکر ہے مجھے خدا نے 1973 سے لے کر 1988 بلکہ بعد تک بھی فل نائٹ پریئر کرنے کا بھی پاکستان میں بڑا موقع دیا۔ بزرگوں کے ساتھ پاک کلام سیکھنے کے لیے شہر شہر پھرا، یعنی 50 سال ہو گئے یہ جنوری میں کلام سیکھتے ہوئے، شاید 50 سالوں میں 50 باتیں سمجھ آ ہی گئی ہوں۔ ابھی تک ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، 70ویں سال میں جا رہا ہوں، میں بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ او خداوند میری قربانی قبول فرمائے۔ یہ جو بچے ریکارڈ کر کے سینڈ کرتے ہیں، خداوند ان کی قربانی قبول فرمائے۔ یعنی کہ قربانی سے خدا کی قربت نصیب ہوتی ہے، قربانی سے خدا کی قربت نصیب ہوتی ہے۔
اور وہ یہ قربانی ہے شخصی قربانی، جانوروں کی قربانی نہیں۔ جانوروں کی تو قربانی دے کے پھر وہ گوشت کھاتے کتنا کرتے، اپنی قربانی، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا۔ اگر کوئی اچھی نیت سے اپنے آپ کو اس کے کلام کی منادی کے لیے، کلام کی تبلیغ کے لیے، خدا کی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے کوئی خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے، تو یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ خداوند ان بچوں کی قربانی قبول کرے، خداوند ہر خادم کی قربانی قبول کرے، خداوند ہماری جسمانی، روحانی، ذہنی قربانی قبول کرے، خدا کی قربت میں رہے۔ جانوروں کی قربانی الگ چیز ہے، وقت کی قربانی، تابعداری کی قربانی۔ اب کن کو بلایا جائے گا؟ جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ہے بندہ ہے۔